السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا؟ تم دونوں کے اتنے منہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں؟ دادا جی ہم ہار گئے، اس فیضان کی وجہ سے اسے بھاگا نہیں گیا، رن آؤٹ ہو گئے۔ تو سفیان بھائی آپ نے کون سا تیر مار لیا؟ ارے جھگڑا مت کرو، محنت جاری رکھو گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہوگی، کیونکہ ہار کے آگے جیت ہے۔ جی دادا جی۔ ارے ارشد ندیم کو نہیں دیکھا؟ جی دادا جی، ارشد ندیم کو کون نہیں جانتا ہوگا، اولمپکس میں گولڈ میڈل لے کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ ہاں بیٹا، لیکن اس کی کامیابی کے پیچھے جتنی اس کی محنت ہے نا، تم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا دادا جی، آپ ہمیں ارشد ندیم کے بارے میں کچھ بتائیں نا۔ بیٹا یہ ارشد ندیم پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میاں چنو میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ ارشد ندیم کے والد ایک مزدور تھے جو اپنے 8 بچوں کا بہت مشکل سے پیٹ پالتے تھے، اور اس کے پاس نیزہ خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ بیٹا ارشد ندیم کو سپورٹس کا بہت جنون کی حد تک شوق تھا، اور اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو گلی گلی جا کر ٹیلنٹ تلاش کرتا تھا، اور اس کا نام تھا ارشد ساکی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے ارشد ندیم کی ہمت بڑھائی اور یہ ایتھلیٹس وغیرہ میں آ گیا۔ ارے ڈسٹرکٹ لیول پر ارشد ندیم کرکٹ ہی کھیلتا تھا، پھر ارشد ندیم نیزہ بازی کی فیلڈ میں آ گیا، اور آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ 40 سال کے بعد ہمارے ملک نے اولمپکس میں نیزہ بازی میں ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ لوگ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے، اپنی سستی کو چھپانے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کبھی پیسے نہیں، کبھی حالات نہیں، کبھی یہ نہیں وہ نہیں، لیکن زندگی میں ہمیشہ وہ شخص آگے نکل جاتا ہے جس میں سب سے زیادہ بھوک ہوتی ہے، اور یہی بھوک آپ کی زندگی کے چیلنجز کو قبول کرنے کی جرأت دیتی ہے۔ ارشد ندیم کی زندگی سے ہم یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ جو زندگی کی مشکلات پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے، اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بیٹا دادا جان، ہم بھی سخت محنت کریں گے اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گے، ارشد ندیم کی طرح۔